اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام علیہ السلام، امام علی ابن ابی طالب کی احادیث کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ امام نے ارشاد فرمایا، غصہ انسان کی عقل کو فاسد اور راہ ثواب سے دور کر دیتا ہے، یعنی انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے اور ثواب کی راہ سے وہ دور ہو جاتا ہے، کیونکہ غصے میں انسان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور جب وہ بالکل آپے سے باہر ہو تو عقل انسانی جو ہے نا وہ کام ہی نہیں کر رہی ہوتی ہے اس کی، اور ایسی صورت میں انسان جو ہے نا ہمیشہ غلط فیصلے لیتا ہے۔ عاقل اور سمجھدار انسان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھے اور اپنی عقل پر غضب کو حاوی نہ ہونے دے۔ تو کیا کیا ہوتا ہے غصے میں؟ تو کتنی بری بری حرکتیں ہوتی ہیں، لوگ ایک دوسرے مار ڈالتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، میاں بیوی میں، بچوں میں، اس میں یہ سب کس کا کمال؟ یہ غصہ۔ اور غصہ جو ہے اس کے بارے میں کہا ہے، معصوم نے کہا کہ غصہ اس طرح سے جیسے انسان بچے کے ہاتھ میں ایک بال ہوتی ہے اور وہ کسی کے سر پہ مار دے، کسی کا شیشہ توڑ دے، کسی کو زخمی کر دے، جو بھی ہے اس طرح سے ہوتا ہے۔ اس غصے کی حالت میں انسان اس بال کی طرح ہوتا ہے جو بچے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو غصے کی حالت میں انسان شیطان بن جاتا ہے، شیطان کے قبضے میں ہوتا ہے، وہ جو چاہے کرا لے، قتل و غارت کرا لے، طلاق دلا دے، میاں بیوی میں جھگڑے کرا دے، جو بھی کر سکتا ہے وہ کرے۔ تو امام نے کہا کہ عقل مند اور سمجھدار انسان وہ ہے جو جب غصہ آئے تو اس کو کنٹرول کرے، اور کیسے اس کے طریقہ کار بھی بتائیں کہ اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، اور اگر ہو سکے تو وضو کر لے جا کے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی جب اس کے اوپر پڑے گا تو خود ہی غصہ ہو جائے۔ کسی اور انسان، اگر ایک انسان کو غصہ آ رہا ہے تو دوسرا انسان اس کے لیے پانی کا گلاس لے آئے، پانی وہ پی لے، تو اس سے جو وہ گرمی جو ہوتی ہے غصے کی وہ ختم ہو جاتی ہے اور انسان کے حواس درست ہو جاتے ہیں۔ تو امام نے کہا عقل کی کمزوری ہے غصہ آنا، جو ہے بہت انسان کو اس پہ قابو پانا چاہیے۔ پھر امام کے 9 نمبر کی جو حدیث ہے اس میں امام نے بہت ہی خوبصورت بات کہا انسان کے لیے عظیم ترین شرف حسن اخلاق ہے، اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے بڑی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ جناب سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عظمت کا تذکرہ کیا ہے قرآن حکیم نے، پروردگار عالم نے، وہ یہی کہا ہے کہ اے رسول تم تو اخلاق کے عظیم ترین درجے کے اوپر فائز ہو، یعنی کہ جب اللہ کہے کہ عظیم ترین درجہ تو وہ کیسا ہوگا، اور کیسا ہوگا حضرت کا اخلاق۔ اور وہ خود ارشاد فرماتے ہیں، رسول کی حدیث ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ اب دیکھیں ہمارا رسول جس کو ہم چاہتے ہیں، مانتے ہیں، ہمارے مولا، تو اتنے اخلاق کے بارے میں بات کی، اور ہم اپنے اخلاق کے بارے میں ہمیں تھوڑا کم از کم غور و خوض کرنا چاہیے اپنے اخلاق کے بارے میں کہ ہمارا اخلاق کہیں تھوڑا بہت بھی ان سے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ تو دنیا میں عزت و شرافت کے بھی کئی معیار ہوتے ہیں، کہیں پہ حسب نسب، مال و دولت، مقام، منصب، لیکن اگر انسان کے اخلاق و کردار صحیح نہ ہو تو یہ سب چیزیں اپنی حیثیت کھو بیٹھتی ہیں۔ اگر ایک انسان ہے، اس کے پاس کتنی دولت ہے، کتنے اس کے پاس زبردست گاڑیاں ہیں، کتنا زبردست گھر ہے، لیکن اگر وہ دوسرے انسان کو نیچا سمجھتا ہے اور وہ جو ہے غرور و تکبر سے رہتا ہے، اس کا اخلاق و کردار صحیح نہیں ہے، تو وہ تو ایک بالکل صفر ہے، نہ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت ہے، نہ بندوں کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت۔ تو سب سے بڑا شرف جو ہے نا انسان کا وہ اچھا اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم امام کی ان باتوں کے اوپر عمل کریں۔ پھر امام نے ایک اور 10ویں نمبر کی جو حدیث ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں کہ امام نے
ارشاد فرمایا متعدد صاحبان عزت ایسے ہیں جن کا، یہ بھی اخلاق کے بارے میں حدیث ہے، کہ جن کا اخلاق انہیں ذلیل کر دیتا ہے، اور بہت سارے ایسے ذلت والے لوگ بھی ہیں جنہیں ان کا اخلاق صاحب عزت بنا دیتا ہے۔ اور یہ اتنی ٹرو بات ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کا اخلاق اچھا ہے تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے اپنے لیے دعائیں منگواتے ہیں۔ یہی اخلاق جو ہے بے عزت کو عزت دار بنا دیتا ہے، اور مثال کے طور پر ہم یہی کہیں گے صاحب عزت کی عزت کو لوگوں کے دلوں سے کم کر دیتا ہے۔ سامنے تو چاہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں، جی آپ بڑے اچھے ہیں، لیکن دل میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کسی کاری کے نہیں ہیں۔ تو اخلاق کی جو ہے وہ اپنی جگہ بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو ہم سب کو امام کی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے اور اپنے اخلاق کو بلند رکھنا چاہیے، بہت زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور مکارم الاخلاق جو ہے دیکھیں چوتھے امام کے جو صحیفہ کاملہ ہے اس کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں نا، رمضان میں تو ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں ایک دفعہ پڑھنے سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو مکارم الاخلاق کی جو دعا ہے اس کا ترجمہ پڑھیں، عام طور سے پڑھتے رہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے رہیں۔ ہماری ویڈیوز دیکھ لیجیے گا جہاں علم میں ہیں، جو امام کی دعائیں ہیں اس کے اندر مکارم الاخلاق بھی ہے، تو اس کو آپ تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں، بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں اس سے۔ تو امام اپنی 11 نمبر کی حدیث جو ہے اس میں امام فرماتے ہیں مرد کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر اور اہمیت سے واقف نہ ہو۔ یعنی انسان کو اپنی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ ہونا چاہیے نا، اس کے اندر جو صفات ہیں، اس کے اندر جو کمالات ہیں، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے پاور دی ہے، اس کے اندر جو دنیا کی تسخیر کے لیے، دو عالم کی تسخیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو پاور دی ہے، اس کو سمجھے کہ میرے اندر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی ہیں اور مجھے کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے بلند مرتبت بنایا ہے۔ اب جس چیز کی جتنی اہمیت ہو اتنا ہی اس کا خیال رکھا جاتا ہے نا۔ چنانچہ انسان کسی اہم منصب پر فائز ہو تو اس منصب کی قدر و قیمت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بے انتہا احتیاط اور ذمہ داری سے کام لیتا ہے تاکہ اس کا باس بھی خوش ہو اور اس کو ترقی بھی ملے۔ اب انسان جو ہے وہ کیا، انسان اشرف المخلوقات ہے، اس سرزمین پر اللہ کا نمائندہ ہے۔ اس اہم مقام و منصب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی قدر و قیمت کو سمجھے اور زمین پر اللہ کی نمائندگی کا حق ادا کرے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر کوئی اپنے اس مقام و منصب سے آگاہ بھی نہ ہو تو اس کا سارا علم، ظاہری شان و شوکت تو شاید اسے عطا کر دے گا لیکن اسے خدا کے پاس نہیں پہنچا سکتا، چنانچہ اس کا سارا علم جہل کے برابر ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ اس کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے قدر و قیمت ہی کو نہیں پہچانتا۔ پھر حدیث نمبر 12 کے بارے میں کہا گیا، امام نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے نفس کی کرامت اور اہمیت کو سمجھ لیا وہ اسے معصیت سے ذلیل نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، کیا بہترین بات ہے کہ جس نے انسان اگر اپنے نفس کی کرامت اور اہمیت کو سمجھ لے تو وہ کبھی بھی اللہ کا جو بتایا ہوا راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس سے جدا نہیں ہوگا، اور نہ وہ ظاہر ہے کہ نہ وہ گناہ کرے گا، نہ گناہوں کا مرتکب ہوگا، کیونکہ گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وارن بھی کر دی ہے۔ اور قرآن دیکھیں کتنا، شیطان کی بھی یہ بات کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے انہیں بہکاؤں گا تیرے بندوں کو، اور تو اپنے بندوں میں سے بہت کم کو شکر گزار پائے گا۔ آپ تصور کیجئے اس نے یہ چیلنج کیا ہے، تو ہمیں اس کے چیلنج کو قبول کرنا چاہیے اور ہم کہیں کہ ٹھیک ہے ہم بن کے دکھائیں گے شکر گزار بندے، ہم علم حاصل کریں گے، ہم صراط مستقیم کے اوپر چلیں گے، ہم دیکھتے ہیں کیسے وہ ہمیں بہکاتا ہے، اور اس کے لیے مدد طلب کریں، مدد اللہ کی مدد، رسول کی مدد، ائمہ طاہرین کی مدد، کیونکہ راستہ بہت مشکل ہے، ہم لوگ واقعی بہت کمزور ہیں، اگر ان ہستیوں کی یہ ہمارا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی مدد شامل حال ہے، اور ان ہستیوں کی
تو انشاءاللہ شیطان کے چنگل سے بچ نکلیں گے اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں ہمارا بھی نام آ جائے گا۔ پھر امام نے ایک اور حدیث جو کہ 13 نمبر کی حدیث ہے، اس میں امام نے فرمایا اپنے زمانے کے آداب زبردستی اپنے بچوں کو نہ سکھاؤ کہ وہ تمہارے زمانے کے بجائے کسی اور زمانے کے لیے خلق کیے گئے ہیں۔ اب دیکھیں والدین اور اولاد کے زمانے کے پھر جیسے کہتے ہیں جنریشن گیپ جیسے ہم کہیں، تو اس میں یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے زمانے میں اور باتیں تھیں، اب کے زمانے میں اور باتیں ہیں، تو بچوں کو زبردستی ہم وہ نہیں ٹھوسیں گے کہ اس طرح سے کرو۔ ہمارے زمانے میں مثال کے طور پہ یہ ہوتا تھا کہ مہمان ایسے ہی آ جاتے تھے بغیر بتائے، کوئی وہ مسئلہ نہیں تھا اور سب لوگ ایسے ویلکم کرتے تھے ان کو، دل میں چاہے سوچتے بھی ہوں کہ بتا کے آتے تو زیادہ اچھا تھا، لیکن یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے آ گئے تو آ گئے۔ اب کے زمانے میں کیا ہے کہ اب زمانے میں یہ ہے کہ لوگ پہلے فون کرتے ہیں اور یہ اس کو ادب کا ایک حصہ سمجھتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں آپ کے گھر، تاکہ وہاں والا بھی تیار ہو جائے، اس گھر کا جو مکین ہے وہ بھی تیار ہو، میزبان جو ہے تیار ہو، کچھ کھانے پینے کی تیاری کر لے، کچھ صفائیاں وغیرہ کر لے جو بھی، تاکہ بیٹھ کے ان سے ٹھیک سے بات چیت کرے۔ تو زمانے مختلف ہوتے ہیں اور امام نے ارشاد فرمایا کہ شریعت کی پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زمانے کا ساتھ دیا جائے۔ اب اگر ہم یہ کہیں یا بچوں کے سامنے یہ چیز بیان کریں تو بچے یہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم اپنی مرضی سے جئیں گے اس وقت جو، لیکن امام نے اس کے ساتھ ضرور یہ چیز بتائی ہے کہ شریعت کی پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زمانے کا ساتھ دیں آپ۔ یہ بات اس لیے ممکن بھی ہے کہ اسلامی احکام میں ہر دور کا ساتھ دینے کی صلاحیت موجود ہے، لہٰذا اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی جانی چاہیے جس سے وہ اسلامی قوانین کو سمجھتے ہوئے زمانے کے ساتھ چل سکیں اور کامیابی ان کے قدم چومیں۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ وہ جس زمانے کے لیے خلق کیے گئے ہیں، مثال کے طور پر اب علم کا دورہ ہے تو وہ علم حاصل کریں اور علم کے ذریعے سے اپنے رب تک پہنچنے کی کوشش کریں، زمانے کو کھنگالیں، آسمان و زمین کو پہ غور و فکر کریں، اس کے جو بھی کام کر سکتے ہیں بہتر سے بہتر کریں، تو ان کو اس میں بڑوں کو اس میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، ان کو اپنے مطابق زندگی گزارنے کا حق ملنا چاہیے، لیکن شریعت کی پابندیاں لازم ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو امام کی اور بھی احادیث کے بارے میں بتائیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔